بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانِ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 7، کتاب عدل الہی، امام خمینی کی نگاہ میں استعدادوں کا فرق اور اس کا قدر و قدر سے تعلق۔ ممکن ہے ایک مادہ پہلے سے ہی زیادہ استعداد رکھتا ہو جبکہ ایک دوسرا مادہ پہلے سے ہی کم استعداد ہو۔ کیونکہ مواد میں فرق ہوتا ہے، استعدادوں کا یہی فرق قضاء و قدر الہی سے تعلق رکھتا ہے۔ ممکن ہے ایک نطفہ ایسی غذاؤں سے بنا ہوا ہو کہ جن کی استعداد کسی خاص صورت کو قبول کرنے میں کسی اور صورت سے زیادہ ہو، یا ایک ایسا مادہ جس کی جوہری حرکت اس کی ذات اور جوہر کے مطابق کسی اور مادے کی جوہری حرکت سے کہیں زیادہ ہو۔ اس کے برعکس جس مادے میں تکور پایا جاتا ہے اور جس کا نچوڑ سخت اور کرخت چیزوں سے لیا گیا ہے، اس کی جوہری حرکت بھی اپنے جوہر کے مطابق سست اور آہستہ ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس قسم کی چیزیں قہری ہیں جو ان کی ساخت اور بناوٹ میں پوشیدہ ہیں۔ بس ایسا نہیں کہ خارج میں موجود مادہ ایک ہی طرح کا ہو، چونکہ تمام موجودات اپنے حصار سے نچوڑ کے لحاظ سے مختلف ہیں۔ شاید ایک معنی یہی کہ نطفہ چوتھے ہضم سے حاصل ہوتا ہے اور خالص اثارہ طبیعت اور قوت ہاضمہ کے امکان کے مطابق حاصل ہو کر پھر رحم میں داخل ہوتا ہے۔ یہ نطفہ اپنے نطفے ہونے کے زمانے سے ہی کسی صورت اور نفس کو قبول کرنے کی استعداد رکھتا ہے جس کے ذریعے وہ سعید ہو سکتا ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک نفس اس مادے میں پیدا ہوا ہے اور یہ مادہ اپنی اصل کے مطابق کہ جس سے اسے لیا گیا ہے، یعنی غذا اور ماکولات وغیرہ، اسی کے مطابق اقتضا رکھتا ہے۔ اور نفس بھی چونکہ مادے میں پیدا ہوتا ہے، لہذا اپنے مادی اقتضا کے مطابق کچھ عمل اور افعال انجام دیتا ہے۔ اولاد کی سعادت و شقاوت میں والدین کا کردار۔ اگرچہ تمام افراد جوہری حرکت کے ساتھ اس دنیا سے خارج ہوتے ہیں، لیکن بعض اس راستے کو 200 سال کے عرصے میں طے کرتے ہیں، جبکہ بعض ممکن ہے 50 سال میں ہی مادے سے جدا ہو جائیں۔ نیز یہ بھی ممکن ہے کہ بعض افراد کا جوہر مثلاً بعض حوادث کی وجہ سے یا ماں باپ کی توجہ کے سبب اس طرح لطیف، شفاف اور رقیق ہو جاتا ہے کہ اس پر صورت کو افاضہ کیا جاتا ہے۔ کیونکہ مادہ جس قدر زیادہ لطیف اور شفاف ہوگا، اسی قدر صورت بھی لطیف اور شفاف ہوگی۔ اگر ایسا شخص کسی قسم کی ثقافت سے آلودہ نہ ہو اور اپنے عیبۂ شامخہ کے سلب اور امات مطہرہ کے احرام میں قرار پائے تو اس کا جوہر انتہائی ذلال و شفاف ہونے کی وجہ سے کمالات کو حاصل کرنے کے لیے محض ایک اشارے کا محتاج ہوتا ہے، اور قریب ہے کہ اس کا تیل خود بخود روشن ہو جائے۔ اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے، نور پر نور کا اضافہ ہے۔ ایسے شخص کو تعلیم و تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ فقط ایک اشارے سے ہی عالم ہستی کے حقائق کا ادراک کر لیتا ہے اور سب چیزوں کو سمجھ جاتا ہے۔ البتہ کمال کے راستے میں توجہ کی ضرورت ہے، اور انسان کے کمال تک پہنچنے کے لیے اکتساب بھی لازمی ہے۔ مادے کا صاف و شفاف ہونا اسے فقط وجود کو قبول کرنے کے لیے مستعد بناتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے خود وہ فردی اپنے راستے کو روک دے اور اپنی استعداد کے مطابق کمالات سے بہرہ مند نہ ہو سکے۔ دوسرے الفاظ میں اگر مادہ صاف و شفاف ہو تو اس کے عقل محض تک پہنچنے کا امکان ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے بعض رکاوٹوں کے پیدا ہو جانے کی وجہ سے وہ عقل محض تک نہ پہنچ پائے۔ جیسا کہ اولا انسانی درجات کو حاصل کرنے کی قابلیت رکھتا ہے، لیکن اسے ان درجات تک پہنچنے کے لیے مسلسل عمل، نفسانی ریاضت اور روحانی محنت و مشقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ سعادت اور شقاوت میں انسان کی طینت کی تاثیر۔ جبر اور طینت میں عدم ملازمہ۔ خلاصہ یہ کہ چونکہ انسان اپنی خلقت کے آغاز سے بلکہ اس سے بھی پہلے سے ہی اپنے سابقہ مواد کے مختلف ہونے کے سبب دار اولا میں واقع ہے، لہذا وہ اس دنیا سے رخصت ہونے تک موجودات عالم کے تحت تاثیر وغیر واقع ہوتا ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس کے کسی بھی اختیاری کام میں اسے مضطر و مجبور نہیں کرتا، اور ایسا نہیں کہ اس کی حرکات عقل اور عقلا کے نزدیک ایک لرزتے ہاتھ کی مانند اس کی قدرت اور اختیار سے باہر ہوں۔
اور وہ عقلا کے سامنے اپنے کاموں کے بارے میں جواب دہ نہ ہوں۔ بنابراین جس کو اچھے کام انجام دینے کے تمام اسباب توفیق میسر ہوں، مثلاً مادے کا لطیف ہونا، صلب آبا کا شامخہ اور بلند مرتبہ ہونا، ارحام کا پاک ہونا اور دوسری چیزیں کہ جن کو ہم نے شمار نہیں کیا، اس شخص کے ساتھ برابر ہو سکتا ہے کہ جسے عقل و تشخیص اور اختیار و ارادہ اور ہر وہ چیز حاصل ہے کہ جو عقل و عقلا کے نزدیک انسان کے لیے سزا و جزا کو صحیح قرار دیتی ہے۔ ایسا نہیں، چونکہ نہ تو وہ نیک کام انجام دینے میں اور نہ یہ برے کاموں کی انجام دہی میں ناچار اور مجبور ہے۔ پس جو چیز ہر علاقے اور ہر زمانے میں عقلا کے نزدیک سزا و جزا کو درست قرار دیتی ہے، وہ ہے فعل کا آگاہی، ارادے اور اختیار کے ساتھ اور بغیر کسی اضطرار و جہل اور اجبار کے انجام پانا، اور یہ چیز ہر دو قسم کے انسانوں میں بغیر کسی فرق کے موجود ہے۔ بنابراین سزا و جزا کو درست قرار دینے والے ارکان میں سے کوئی بھی رکن تینتوں کے مختلف ہونے سے مختل نہیں ہوتا۔ تینت کے بارے میں روایات اپنی تمام تر کثرت کے باوجود سب کی سب اسی حقیقت کو بیان کرتی ہیں، اور عقل اور عقلا کے اس حکم میں واضح حکم کو کوئی ضرر نہیں پہنچاتی، اور جو روایات بظاہر جبر پر دلالت کرتی ہیں وہ یا تو تقیہ پر حمل کی جانی چاہیے یا ان کی تعویل کی جانی چاہیے، چونکہ حق بات واضح ہے اور بہت سی روایات بھی جبر و تفویض کو رد کرتی ہیں، بلکہ بعید نہیں کہ الامر بین الحرمین مذہب ائمہ کی ضروریات میں سے ہو اور جس کے لیے کسی برہان کی ضرورت نہ ہو۔ حدیث الناس معادن کا مفہوم نقطہ جو کچھ کہا گیا ہے اس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا حقیقی مفہوم روشن ہو جاتا ہے کہ لوگ سونے اور چاندی کے معدنوں کی طرح ایک معدن ہے، چونکہ یہ بات نفوس انسانی میں صفا اور کثافت کے لحاظ سے جوہری اختلاف کی طرف اشارہ ہے، جیسے کہ معاون کی انواع و اقسام ہیں اور وہ اپنی خصوصیات ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ اسی طرح امام علیہ السلام کا یہ فرمان کہ سعادت مند انسان ماں کے پیٹ سے ہی سعید ہوتا ہے اور شقی انسان ماں کے پیٹ سے ہی شقی ہوتا ہے کا معنی بھی روشن ہو جاتا ہے۔ حدیث سعید کی وضاحت میں پہلا احتمال، یعنی جس شخص کا سر انجام ابدی آسائش اور لامتناہی خوشی اور پے در پہ بخشش ہو، وہ آغاز خلقت سے ہی سعادت مند ہے، اگرچہ چند دن وہ سختی اور مشکل میں رہا ہو جو کہ لامتناہی کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح شقاوت میں بھی ایسا ہی ہے۔ حدیث سعید کی وضاحت میں دوسرا احتمال، ممکن ہے اس روایت سے مراد وہی معین ہو کہ جس کی طرف ہم نے آغاز پیدائش میں نفوس کے اختلاف کے بارے میں اشارہ کیا ہے، چونکہ جو نفس لطیف مادے پر حفاظہ ہوا ہو وہ ایک لطیف اور نورانی نفس جبکہ جو نفس غیر لطیف مادے پر اضافہ وہ پہلے نفس کے برعکس ہوگا۔ اسی طرح آپ نے جان لی کہ اشتیاق اور دلیل انسان کو ارادے اور اختیار سے خارج نہیں کر دیتی۔ جو کچھ ہم نے یہاں کہا ہے وہ شیخ صدوق کی کتاب توحید میں محمد بن ابی عمیر سے منقول روایت کے منافی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام ابو الحسن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے رسول خدا کے اس فرمان کے بارے میں سوال کیا کہ شقی انسان ماں کے پیٹ میں ہی شقی ہوتا ہے اور سعادت مند انسان ماں کے پیٹ سے ہی سعید ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا شقی وہ شخص ہے کہ جب شکم مادر میں تھا خداوند متعال جانتا تھا کہ وہ اشقیہ جیسے کام کرے گا، اور سعید وہ شخص ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں ہی تھا خداوند متعال کو معلوم تھا کہ یہ سعادت مندوں جیسا اعمال انجام دے گا۔ میں نے عرض کی یا رسول خدا کے اس فرمان کا معنی کیا ہے؟ عمل کرو چونکہ جو جس کے لیے خلق کیا گیا ہے اسے اس کے وسائل دے دیے گئے ہیں۔ امام نے فرمایا خداوند متعال نے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ انہیں نافرمانی کے لیے خلق کیا، جیسا کہ کلام الہی ہے۔ میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا سوائے اپنی عبادت کے لیے،
لہٰذا ہر شخص جس کے لیے خلق ہوا ہے اس کے وسائل بھی اسے دے دیے گئے ہیں۔ پس واہ ایسے شخص پر کہ جو اندھے پن گمراہی کو ہدایت سے زیادہ پسند کرے۔ پس جس کے بارے میں خداوند متعال جانتا ہو کہ یہ مستقبل میں اشقیہ جیسے کام کرے گا تو اس کا انجام برائی اور آگ پر ہوگا، اور اس کی طینت سجین سے تھی، اور جس نطفے نے اسے قبول کیا ہے وہ خبیث اور سخت و کثیف نطفہ تھا۔ اسی طرح سعادت مند کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے، اور یہ اختیار اور ارادے کے ساتھ کسی قسم کی منافات نہیں رکھتا، جیسا کہ امام علیہ السلام نے حدیث کے ذیل میں اس کی جانب اشارہ کیا ہے۔ سعادت کا مجمول اور شقاوت کا غیر مجمول ہونا۔ تمام دنیاوی اور اخروی سعادتیں اور تمام ملکی اور ملکوتی نیکیاں مبدأ فیاض کی طرف سے ہوتی ہیں، اور تمام دنیاوی اور اخروی بدبختیاں نیز اس عالم اور دوسرے عالم کے تمام شر اور خود مخلوقات کی ذاتی کوتاہیوں اور خامیوں سے حاصل ہوتی ہیں۔ اور یہ جو زبان زد عام ہے کہ سعادت و شقاوت جائل ہے سے متعلق نہیں ہے، بلکہ اشیاء کی ذاتی چیز ہے، یہ سعادت کی حد تک تو اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کیونکہ سعادت مجمول حق سبحانہ ہے، نہ کسی بھی ذات کی ذاتی اور نہ کسی ماہیت کی ماہیتی، بلکہ ہر شے کی مکمل شقاوت اور محض ہلاکت کا مرجع ماہیت ہے۔ ہاں، یہ کلیہ شقاوت کی حد تک درست ہے، کیونکہ شقاوت ماہیت سے متعلق اور غیر مجہول ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مرتبہ جیل تک نہیں پہنچی۔ رہی مشہور حدیث السعید سعید فی بطن امہ، تو اس کا مطلب دوسرا ہے جو علم اسماء و صفات سے متعلق ہے۔ حدیث السعید سعید کے معنی میں ایک اور احتمال ہے، انسان جب تک دار دنیا میں رہے جو شجرہ حیولہ اور جوہری عصوری اور عرضی تغیرات و تبدیلات سے دوچار ہے، اس وقت تک اپنے کو ہر قسم کے نقائص و شقاوت اور شرک و نفاق سے نجات دے سکتا ہے، اور مرتبہ کمال و سعادت روحانی اور ریحانی تک پہنچ سکتا ہے۔ اور یہ بات مشہور حدیث شقی تو خود اپنی ماں کے پیٹ سے شقی ہوتا ہے کہ مخالف نہیں ہے، کیونکہ حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سعادت و شقاوت ذاتی ہے اور بنائے جانے کی قابل نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث برہان کے موافق ہے، کیونکہ یہ بات اپنی جگہ پر واضح ہو چکی ہے۔ شقاوت نقص و عدم کے معنی میں اور سعادت وجود کمال کے لحاظ سے ہے، اور شجرہ طیبہ وجود سے مراد ذات حق سبحانہ ہے بترتیب اسباب و مسببات، اور یہ طریقہ بطریقے ظاہریت و مظہریت و وحدیت و کثرت جو اعظم الفلاسفہ علیہ الاطلاق حضرت صدر المتعالین کا ہے، اور جو نقص و عدم ہے وہ شجرہ خبیثہ ماہیت اور جال نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جال سے سوا ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حدیث شریف میں شقاوت و سعادت کو ہی بطن قرار دیا گیا، لیکن بطن سے مراد مطلق عالم طبیعت ہے، جو بچوں کے لیے مطلقاً ماں کا درجہ رکھتی ہے اور ان کی تربیت کا مرکز ہے، اور بطن سے اس کے عرفی معنی مراد نہیں ہے، کیونکہ سعادت کمالات و فعالیات میں سے ہے، اس لیے یہ نفوس ہؤلائی کو بالفعل حاصل نہیں ہو سکتی، ہاں بالقوا حاصل ہو سکتی ہے۔ اور ظاہر یہ ہے کہ جو بطن میں سعید ہے وہ بالفعل سعید ہے، پس اس سے خلاف ظاہر کا ارتکاب کرنا پڑے گا، اور ہم نے جو ذکر کیا ہے وہ برہان کے مطابق ہے، اس لیے حدیث شریف کو اس پر یا ایسی کسی چیز پر حمل کیا جا سکتا ہے جو اس کی طرف پلٹی ہو۔ سعید اور شقی انسان میں طبعی حرکات اور اختیاری افعال کا ذریعہ فرق۔ ابتدائے فطرت و خلقت میں انسانی نفوس سوائے استعداد محض اور نفس اور قابلیت کے کچھ نہیں ہوتے، اور وہ ہر قسم کی شقاوت و سعادت کی فعلیت سے محروم ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ طبعی جوہری اور فعلی آزمائشی حرکات کے زیر تصرف واقع ہوتے ہیں تب ان کی استعداد فعالیت میں بدل جاتی ہے اور تمیزات حاصل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حیات ملکی
دنیاوی میں شقی اور سعید اور کھوٹے کھرے کے درمیان امتیاز پیدا ہوتا ہے، اور تخلیق حیات کا مقصد بھی نفوس میں امتیاز اور ان کا امتحان ہوتا ہے۔ سعادت اور شقاوت کا انسان کے اختیاری اعمال سے تعلق دلیلوں سے بھی ثابت ہوتا ہے، اور تجربے میں بھی آیا ہے کہ نفس جب تک اس عالم میں ہے اپنے کیے ہوئے افعال و اعمال سے نادم ہوتا ہے، اور چاہے اچھے اعمال ہوں یا برے، ہر عمل کا ایک مخصوص اثر نفس پر مرتب ہوتا ہے۔ اگر عمل نیک و صالح تو اس کا اثر نورانی و کمال ہوگا، اور اگر اس کے برخلاف ہے تو ظلمانی اور ناقص ہوگا، یہاں تک کہ دل یا تو مکمل طور پر نورانی ہو جائے گا یا بالکل ظلمانی ہو جائے گا، اور انسان یا تو اشقیاء کے زمرے میں شمار ہونے لگے گا یا سعادت مند لوگوں کی فہرست میں گنا جانے لگے گا۔ اس لیے جب تک اس منزل عمل اور دار زراعت میں سے ہے، اپنے اختیار سے اپنے دل کو سعادت یا شقاوت کی طرف لے جایا جا سکتا ہے، اور ہم اپنے اعمال و افعال کے گروی ہیں۔ سعادت اور شقاوت کا انسان کے اختیاری اعمال سے تعلق جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ جہل کے یہ لشکر عقل کے لشکروں کا لازمہ ہے۔ طبعی اور مادی عالم کی خلقت کا لازمہ ہی تضاد اور ماندت ہے، لیکن یہ کسی طرح بھی سلب اختیار کا باعث نہیں ہے، بلکہ اگر کمالات اور عقلی لشکروں کے مقابلے میں موجود قوتیں عقل کے اختیار و ارادے سے خارج ہوں تو ان میں سے اکثر کا کمال ہی سلب ہو جائے گا۔ چونکہ صفات کمالیہ میں سے ہر صفت اپنی ضد کے ساتھ انسان کی طینت میں بالذات اور بالعرض شامل ہے، اور انسان ان میں سے ہر ایک پر عمل درآمد میں ارادہ و اختیار کا مالک ہے، اس لیے ان دونوں متضاد امور میں سے ہر ایک پر عمل کرنا سعادت یا شقاوت کا باعث ہے۔ سعادت اور شقاوت کا انسان کے اختیاری اعمال سے تعلق جو شخص سعادت ابدی اور حیات جاوید حاصل کر لے وہ ہدایت پر ہے، اور توفیق الہی اس کے شامل حال ہے، کیونکہ تمام اسباب تحصیل سعادت اس کو مرحمت فرما دیے گئے ہیں، اور جو شخص تمام ہدایت کے راستوں کے فراہم اور اسباب و سعادت کے اکٹھا ہونے کے بعد شقاوت و اسباب ہلاکت حاصل کرے اور نفس و شیطان کی پیروی کرے اور اپنی مرضی سے ہلاک ہوا اور شقاوت و بدبختی میں ڈوب گیا، خدا کی حجت بالغہ اس پر تمام ہے۔ سعادت اور شقاوت کا انسان کے اختیاری اعمال سے تعلق یہ سب بعثت مرسلین، نزول کتب، فرشتوں کو بھیجنا، وحی و الہام اور طریقہ حق کی طرف رہنمائی، ارحم الراحمین کی رحمتی تو ہے۔ خدا کی رحمت سارے عالم کو سائے میں لیے ہے، اور ہم چشمہ آب بے حیات پر کھڑے تشنگی سے ہلاک ہو رہے ہیں۔ اللہ کی سب سے بڑی رحمت قرآن ہے۔ اگر ارحم الراحمین کی وسیع رحمت کی آرزو ہے تو قرآن جیسی رحمت سے استفادہ کرنا چاہیے، جس میں سعادت تک پہنچنے کا راستہ کھول دیا گیا ہے اور چاہ و راہ کی پہچان بتا دی گئی۔ اب تو خود اپنے پیروں سے چل کر چاہ میں گرتے ہیں اور راہ سے کتراتے ہیں۔ اس میں رحمت کا کیا نقصان ہے؟ اگر قرآن کے علاوہ کسی اور طریقے سے ممکن ہوتا تو لوگوں کو اسی طریقے سے خیر و سعادت کی نشاندہی کی جاتی، کیونکہ رحمت تو بہرحال وسیع ہے، ممکن ہو تو جبراً لوگوں کو منزل سعادت تک پہنچایا جاتا۔ لیکن افسوس کہ آخرت کا راستہ ایسا راستہ ہے کہ اس کو اپنے اختیاری سے طے کیا جا سکتا ہے، سعادت زبردستی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ نہ فضیلت بغیر اختیار کے فضیلت ہے، نہ عمل صالح بغیر اختیار کے عمل صالح ممکن ہے۔ آئے لا اکراہ فی الدین کے یہی معنی ہوں۔ ہاں، اس میں جو کچھ اکراہ و اجبار کا دخل ممکن تھا وہ دین الہی کی صورت ہے، اس کی حقیقت وجود میں آنا نہیں۔ انبیاء کو حکم دیا گیا تھا کہ صورت دین جس طرح ممکن ہو لوگوں کے حوالے کریں، تاکہ صورت عالم عدل الہی کی صورت اختیار کرے اور لوگوں کی باطن کی طرف رہنمائی کریں، تاکہ لوگ خود اپنے قدموں سے اس راہ کو طے کر کے سعادت تک پہنچ سکیں۔ الغرض یہ بھی ایک شیطانی فریب ہے کہ رحمتی کی لالچ دلائے اور انسان کو رحمتی تک نہ پہنچنے دے۔ حق کی ہدایت اور سعادت و شقاوت کا راستہ نفوس کے لیے بھی صحت و بیماری، اصلاح اور فساد اور سعادت و شقاوت ہے، لیکن ان کے راستوں کا جان لینا اور ان کے مفاسد و مصالح کی باریکیوں کو سمجھ لینا خدا کے علاوہ کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے۔
ضروری طور پر ایسے نظام میں جو سب سے مکمل اور مستحسن ہے نظام ہے، نیز اس سے پہلے معلوم ہو چکا کہ اس کا منتظم حکیم الاطلاق اور تمام باتوں سے واقف ہے۔ سعادت و شقاوت، ہدایت، ضلالت، راہ اصلاح و فساد، نفوس کے علاج کے طریقوں کا تعلیم نہ دینا یا محمل چھوڑ دینا محال ہے، کیونکہ محمل چھوڑ دینے کی صورت میں یا تو علم میں یا پھر قدرت میں نقص لازم آئے گا، اور یا بلا وجہ کے بخل و ظلم لازم آئیں گے، اور یہ معلوم ہے کہ خدا ان تمام باتوں سے مبرہ ہے اور وہ کامل الاطلاق اور مطلقاً فیض پہنچانے والا ہے۔ سعادت و شقاوت کے راستوں کو بتانے میں سستی سے تو حکمت میں خلل عظیم اور نظام و مملکت میں خرابی اور بہت بڑی رکاوٹ پیش کر آئے گی۔ اس لیے کامل نظام کے اندر ضروری ہے کہ سعادت و شقاوت اور ہدایت کے راستوں کو بتایا جائے۔ سعادت کے راستوں کی رہنمائی کے لیے عقل اور وحی، چونکہ عنایت اور رحمت خداوند عالم بنی آدم کے لیے روز اول سے ہی تھی، اس لیے اس نے دو قسم کے مربی اور تہذیب سکھانے والے انسان کے لیے عطا فرمائے، اور یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے تقدیر کامل کے ساتھ بمنزلہ دو بالوں پر کے ہیں۔ اگر انسان چاہے تو ان کے ذریعے جہالت و نقص اور برائی و شقاوت کی پستی سے نکل کر علم و معرفت اور کمال و جمال و سعادت کی بلندی تک پہنچ جائے، اور اپنے کو فطرت کی تنگ وادی سے نکال کر ملکوت کے اعلیٰ اور وسیع فضا تک پہنچا دے۔ اور ان دونوں مربیوں میں سے ایک مربی باطن ہے جس کو قوت عقل و تمیز کہا جاتا ہے، اور دوسرا مربی خارجی ہے جس کو نبی و رسول کہا جاتا ہے، جو سعادت و شقاوت کے راستوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر اس مقصد کو انجام نہیں دے سکتے، کیونکہ انسانی عقل خود سعادت و شقاوت کے راستوں کو تلاش نہیں کر سکتی اور عالم غیب و آخرت کا راستہ نہیں پیدا کر سکتی۔ اسی طرح قوت تمیز اور عقلی ادراک کے بغیر انبیاء کی ہدایت و رہنمائی مؤثر نہیں ہوا کرتی۔ لہذا خداوند عالم نے دونوں قسم کی خارجی اور داخلی مربی مرحمت فرما کر نفوس کے اندر چھپی ہوئی محفوظ قوتوں اور صلاحیتوں کو فعلیت بخشی، اور ان عظیم نعمتوں کو حق تعالیٰ نے انسان کے امتحان و آزمائش کے لیے عطا فرمایا، اس لیے کہ نوع بشر کے افراد انہی دونوں قوتوں سے ایک دوسرے سے ممتاز اور شقی و سعید، مطیع و عاصی، کامل و ناقص ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ حصول سعادت کے لیے ایک نصیحت: ذرا عبرت کی نظر سے غور کرو اور حضور قلب کے مقام کی اہمیت و عظمت کو بصیرت کی آنکھوں سے دیکھو، اور پوری کوشش و کاوش کے ساتھ اس کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ سعادت اور جنت کے دروازوں کی کنجی بھی تمہاری جیب میں ہے، اور شقاوت اور جہنم کے دروازوں کی کنجی بھی، اور اسی دنیا میں تم جنت اور سعادت کے دروازے بھی اپنے لیے کھول سکتے ہو اور اس کے برعکس بھی کر سکتے ہو۔ جب سب تمہارے ہاتھ میں، خدا تعالیٰ نے حجت تمام کر دی اور سعادت و شقاوت کی راہیں دکھا دی ہیں اور ظاہر و باطنی توفیقات عطا فرما دی ہیں۔ اس کی طرف سے جو کچھ آیا اور اس کے اولیاء نے جو کچھ بتایا وہ مکمل ہے۔ اب تو ہمارے قدم بڑھانے کی باری ہے۔ وہ راہ دکھانے والے ہیں، انہوں نے راہ دکھا دی، ہم راہ رو ہیں، ہمیں راہ چلنا چاہیے۔ انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا اور بہترین طریقے سے پورا کر دیا کہ کسی کے لیے عذر کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی اور ایک لمحہ بھی کوتاہی نہیں کی۔ تم بھی غفلت کی نیند سے اٹھو اور اپنی سعادت کی راہ طے کرو، اپنی عمر اور قوت کو کام میں لاؤ، کیونکہ اگر موقع ہاتھ سے نکل گیا اور عمر و جوانی کا سرمایہ اور قوت و توانائی کا خزانہ ختم ہو گیا تو دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اگر تم جوان ہو تو بڑھاپے کے آنے کی راہ نہ دیکھو، کیونکہ بڑھاپے کی مصیبتوں کو بوڑھے ہی جانتے ہیں۔ تم کیا جانو، حالت پیری و ضعف میں اصلاح امور بہت مشکل ہے، اور اگر تم بوڑھے ہو تو باقی عمر کو ہاتھ سے نہ جانے دو کہ نہ جانے دو کہ کچھ بھی ہو، جب تک اس دنیا میں ہو سعادت تک پہنچنے کا راستہ موجود ہے اور تمہارے سامنے سعادت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ خدا نہ کرے کہ در بند ہو اور یہ راہ مسدود ہو جائے، کیونکہ پھر اختیار تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا اور گزری ہوئی باتوں پر حسرت و ندامت اور افسوس کے سوا کچھ باقی نہ رہ جائے گا۔ علم و معرفت، سخاوت و شقاوت کا معیار۔ ہمارے استاد
شیخ شاہ آبادی فرماتے ہیں سعادت و شقاوت کا معیار بطور مطلق علم و معرفت ہے، جیسا کہ بندے کے پسندیدہ ہونے کا معیار بھی یہی ہے۔ صرف فرق یہ کہ اولاً سعادت انسان کی شناخت اور عرفان سے تعلق رکھتی ہے، ثانیاً پروردگار کی معرفت سے، اور یہ بات بھی مخفی نہ رہے ان دونوں سعادتوں کے دو مرتبے، ایک مرتبہ وہ ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ پسندیدہ ہو جاتا ہے، یہ مرتبہ انسان کو جہالت کے ساتھ بھی حاصل ہو سکتا ہے، اور دوسری سعادت معرفت کے تابع اور تمام کاموں، اثرات، کمالات اور وجود کی حق تعالیٰ کی طرف نسبت دینے اور اس کے غیر سے نفی کرنے سے تعلق رکھتی ہے۔